آج ویو 360 میں امریکہ میں HIV ایڈز کی صورتحال کا جائزہ، فیصل آباد میں آبی پودوں کی مدد سے پانی کی صفائی، اور اسمارٹ فون کے عادی کا کیا علاج ہے۔ پاکستان میں HIV ایڈز صحت عامہ کا بڑا مسئلہ بن رہا ہے۔ امریکہ میں اس پر قابو کیسے پایا جا رہا ہے؟ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 کے ساتھ میں ہوں سارا زمان۔ امریکہ میں ایڈز کا مرض پہلی بار 1981 میں رپورٹ ہوا۔ 40 سالوں میں یہ تقریباً 7 لاکھ جانیں لے چکا ہے، اور آج امریکہ میں اسے ایک ایپیڈیمک یا بڑے پیمانے پر پھیلی بیماری کا درجہ حاصل ہے۔ ایڈز کا سبب بننے والے وائرس HIV کے ساتھ آج امریکہ میں تقریباً 11 لاکھ لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ اگرچہ پچھلے کئی سالوں سے HIV کے نئے کیسز کی تعداد بڑی حد تک ایک ہی سطح پہ کھڑی ہے۔ 2018 میں امریکہ میں HIV کے 37,000 سے زیادہ کیسز سامنے آئے، اور اسی لیے یہاں HIV ایڈز کو ایپیڈیمک قرار دیا جاتا ہے۔ تو ایک وقت تھا کہ HIV کو امریکہ میں موت کا پروانہ سمجھا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ زندگی گزارنا پھر کیسے ممکن ہوا؟ امریکہ میں HIV کی ادویات اور علاج میں آنے والی تبدیلیوں کے بارے میں بتا رہی ہیں صبا شاہ خان۔ راڈ کو وہ دن آج بھی یاد ہے جب 17 برس پہلے انہیں ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ HIV پازیٹیو ہیں۔ میں بہت رویا، اس لیے بھی کیونکہ میں HIV سے بچاؤ کے لیے کام کرتا تھا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے کس قسم کے منفی رویوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکہ میں ایڈز کا پہلا کیس 1981 میں رپورٹ ہوا۔ 80 کی دہائی امریکہ میں HIV ایڈز کا بدترین دور تھا، کیونکہ مرض نے وبا کی صورت اختیار کر لی تھی۔ ایڈز تشخیص ہونے کے 1 سال میں مریض مر جاتا تھا۔ لوگ خوف کا شکار تھے۔ HIV کے ساتھ زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے، کوئی نہیں جانتا تھا۔ امریکہ میں ایڈز کا مرض 4 دہائیوں میں 7 لاکھ جانیں لے چکا ہے۔ ہر سال 39,000 نئے لوگوں میں HIV کی تشخیص ہوتی ہے، لیکن آج 11 لاکھ لوگ اس وائرس کے ساتھ معمول کی زندگی گزار رہے ہیں۔ وجہ ہے اینٹی ریٹرو وائرل تھراپی، جو ایک طویل تحقیق کے نتیجے میں 1995 میں دستیاب ہوئی۔ یہ ایک بڑی کامیابی تھی۔ ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ کے ساتھ وابستہ ہیں۔ وہ 6 امریکی صدور کے ساتھ ایڈز اور HIV کے لیے حکمت عملی بنانے اور میڈیکل ریسرچ میں اپنی خدمات کے حوالے سے جانے جاتے ہیں۔ تو ایک ایسی پراسرار بیماری جس کے نہ ہمیں ہونے کی وجہ پتہ تھی اور نہ ہی جس کا علاج تھا، اس سے لے کر صرف ایک ٹریٹمنٹ، اور اس کے بعد اب ہمارے پاس تھراپی کا یہ امتزاج موجود ہے۔ HIV کے لیے ادویات میں بہتری نے راڈ کی زندگی بھی بدل دی۔ ادویات بہتر ہو گئی تھیں تو مجھے مٹھی بھر گولیوں کی بجائے صرف 3-4 گولیاں کھانی پڑتی، اور اب 2019 میں میں صرف 1 گولی کھاتا ہوں، تو میرے لیے پابندی سے دوا کھانا آسان ہے۔ لیکن علاج کے طریقوں میں پیش رفت کے باوجود HIV ایڈز کے بارے میں بات کرنے سے اب بھی امریکہ میں لوگ کتراتے ہیں۔ HIV کے علاج اور اس سے بچنے کے لیے ٹیسٹنگ بہت ضروری ہے، لیکن امریکہ میں اب بھی 15% لوگ ایسے ہیں جنہیں معلوم ہی نہیں کہ وہ انفیکٹڈ ہیں، اور اعداد کے مطابق امریکہ میں HIV انفیکشن سیاہ فام اور لاطینی ہم جنس پرست مردوں میں زیادہ نظر آتا ہے۔ ڈاکٹر فاؤچی کہتے ہیں کہ آج کے دور میں HIV اور ایڈز کو بڑے پیمانے پر پھیلنے سے روکنا بالکل ممکن ہے۔ اب ہمارے پاس ایسی احتیاطی ادویات ہیں جنہیں اگر ہم ہر اس شخص کو دیں جسے انفیکشن کا زیادہ خطرہ ہے تو یہ انہیں 95% تک محفوظ رکھیں گی، اور ساتھ ہی HIV وائرس کے حامل ہر شخص کو علاج مہیا کریں تو اصولی طور پر اس وبا کا خاتمہ ممکن ہے۔ امریکہ میں اب تک ایک شخص سٹیم سیل ٹریٹمنٹ کی مدد سے HIV سے مکمل نجات حاصل کر چکا ہے۔ یہ اس طریقہ علاج کا دنیا میں پہلا کامیاب تجربہ تھا۔ ایڈز کے خلاف جنگ میں اگلا ہتھیار ہوگا ویکسین، جس پر کچھ افریقی ملکوں میں تجربات کیے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر فاؤچی کے مطابق یہ سنگ میل حاصل کرنا مشکل ضرور ہے، لیکن ناممکن نہیں۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ تو آپ نے دیکھا کہ امریکہ میں HIV کا شکار شخص آج کیسی زندگی گزار سکتا ہے، لیکن امریکہ میں HIV ایڈز کے خلاف جو لڑائی لڑی جا رہی ہے اس میں میڈیکل سائنس کے ساتھ ساتھ پالیسی سازی کا بھی بہت اہم کردار ہے۔ جب جہاں پہلی مرتبہ اس کی تشخیص ہوئی تو سیاستدان تشویش میں پڑ گئے۔ تیزی سے پھیلتے ہوئے اس مرض کی روک تھام کے لیے جو حل تجویز کیے گئے ان میں سے ایک تھی سفری پابندی، یعنی HIV کے شکار افراد امریکہ میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ لیکن غیر ملکیوں پر لگنے والی اس پابندی کی زد میں کچھ امریکی شہری بھی آئے۔ انہیں میں سے ایک تھے قاسم اقبال، جو آج لاہور میں رہتے ہیں اور پاکستان میں HIV سے متاثرہ افراد کے لیے ایک غیر سرکاری تنظیم بھی چلا رہے ہیں۔ تو انہی کی کہانی سنتے ہیں، انہی کی زبانی۔ میرا نام ڈاکٹر قاسم اقبال ہے۔
اینڈ میں ایک ایکٹیوسٹ کے طور پہ کام کرتا ہوں فار موسٹلی آن ہیومن رائٹس ایشوز اینڈ HIV اینڈ سیکشول ہیلتھ ایز ویل. میں HIV پازیٹیو تھا. I was diagnosed in 1999 in the United States, جہاں پہ میں موسٹلی آلموسٹ ساری عمر ہی رہا ہوں. جب میرا ڈائگنوسس ہوا اس کے بعد مجھ کو اس وقت نہیں پتا تھا کہ there was an HIV travel ban in the United States, کہ کوئی بھی HIV پازیٹیو بندہ جو ہے وہ امریکہ نہیں جا سکتا اگر وہ امریکن سٹیزن نہیں ہے. جب میرا ڈائگنوسس ہوا جو کلینک تھا انہوں نے ایک کاپی میرے جو ٹیسٹ ریزلٹس کی تھی وہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کو بھجوائی اینڈ 1 copy ٹو امیگریشن اونلی بیکاز آئی واز براؤن. اگر میں گورا ہوتا تو کبھی بھی نہ بھجواتے وہ, بٹ دے فگرڈ کہ یہ فارنر لگتا ہے تو مے بی اس کا ہی وڈ کم انڈر دا ٹریول بین. I did not know because I was a naturalized citizen. میں وہاں پہ پیدا نہیں ہوا تھا تو میرے پاس فل سٹیزنشپ رائٹس نہیں تھے. تو اس کی وجہ سے جو امیگریشن ڈپارٹمنٹ تھا انہوں نے میرے اوپر کیس کر دیا فار ریویکیشن آف سٹیزنشپ اینڈ ڈیپوٹیشن, کہ مجھے ڈپورٹ کرنا چاہتے ہیں سٹیزنشپ لے کے. اینڈ تو اس کیس کو ہم نے کوئی 5-6 سال جو ہے امریکن کورٹس کے اندر لڑے. اینڈ کافی پیسے, لائرز وہاں پہ بہت مہنگے ہوتے ہیں امریکہ میں, کافی پیسہ خرچہ, لاکھوں ڈالرز میرے پیرنٹس نے. اینڈ فائنلی لائر جو تھا دے کیم ٹو مائی فادر اینڈ دے سیڈ آپ آل یو ڈوئنگ از یو بائنگ ویری ایکسپینسو ٹائم. یہ آپ جو پیسے لیگل فیس کے اوپر خرچ رہے ہیں, کورٹ کاسٹ پہ خرچ رہے ہیں, دس از اونلی بائنگ یو ٹائم, نتھنگ ایلس. بیکاز قانون یہ ہے ایونچولی آپ کا بیٹا جو ہے یہ ڈپورٹ ہوئے گا. تو اٹس اپ ٹو ہیم ٹو ڈیسائڈ کہ اگر وہ ڈپورٹ ہونا چاہتا ہے یا پھر وہ اس چیز کو ختم کرنا چاہتا ہے اور اپنا پاسپورٹ سرنڈر کر کے ملک سے خود ہی باہر چلا جائے. تو ایٹ دیٹ اسٹیج مائی فادر اسپوک ود می اینڈ وی ڈیسائڈیڈ کہ آئی وڈ سرنڈر مائی پاسپورٹ اینڈ آئی وڈ موو ٹو اے فارن لینڈ نیمڈ پاکستان, جہاں کا مجھے زیادہ کچھ نہیں پتہ تھا. آئی مین کلچرل مجھے تھوڑا بہت امی ابو سے اگین پتہ تھا یا فلموں سے پتہ تھا, بٹ آئی ڈidn't know much about this country. America was my home. نخبت ملک اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. نخبت, ہم نے دیکھا کہ جو پالیسیز HIV ایڈز سے لڑائی کے لیے بنائی گئی ان کے منفی اثرات بھی بعض لوگوں کی زندگی پہ ہوئے. صدر ریگن کے دور میں کام ہونا شروع ہوا تھا اس پہ, صدر اوباما تک کیا پیش رفت ہوئی, کس قسم کی پالیسی سامنے آئی اور کیسے لوگوں کی زندگیوں پہ اثر پڑا ان کا؟ جی سارا, آپ نے ایک صحیح کہا. صدر ریگن وہ صدر تھے جن کے زمانے میں اس امریکہ میں اس مرض کی پہلی بار تشخیص ہوئی تھی, لیکن ان پہ تنقید بھی کی جاتی ہے کہ فرسٹ انہوں نے اس حقیقت کو ماننے سے انکار کیا, لیکن اس کے بعد پھر 1987 میں انہوں نے ایک پہلا صدارتی خطاب کیا اس مرض سے متعلق, جس میں انہوں نے اس سفری بین کو جو ہے وہ لاگو کر دیا. لیکن اس کے بعد اس پہ زیادہ اس وقت تو کام نہیں ہوا, لیکن اس کے بعد جب جارج بش جو ہے وہ انہوں نے جو سنبھالی صدارت, تو انہوں نے ایک جو ہے وہ ایک ایسا قانون ملک میں پاس کیا جس کے تحت انہوں نے تھوڑی بہت تحقیق اور ٹریننگ جو ہے وہ کلینکس میں وہ ڈاکٹرز کو پہنچانی شروع کی. اس قانون کے تحت کچھ فنڈنگ جو ہے وہ دی گئی امریکہ میں کچھ ڈاکٹرز کو, جس سے تحقیق آہستہ آہستہ شروع ہوئی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بل کلنٹن جب آئے تو انہوں نے جو ہے وہ اس وقت تک پوری دنیا میں جو ہے وہ HIV جو ہے کافی حد تک پھیل چکا تھا. کچھ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 23 لاکھ لوگ جو ہے وہ متاثر تھے اس وقت ان کے دور حکومت میں. تو اس دوران پھر انہوں نے جو گلوبل جو توجہ تھی وہ اس طرف کی اور اس حوالے سے کچھ ایسی پالیسیز جو ہے وہ انٹروڈیوس کی جس میں عالمی سطح پر اس کی روک تھام کے لیے جو ہے وہ کام کیا جاتا. لیکن اس کے بعد پھر جب صدر براک اوباما نے اپنی صدارت سنبھالی تو ان کے دور میں کچھ ملکی سطح پر کچھ ایسی پالیسیز متعارف کروائی گئیں جن سے امریکہ میں رہنے والے جو HIV کے متاثر افراد تھے ان کو
को बहुत रिलीफ मिला। मिसाल के तौर पे 2010 में बराक ओबामा ने सबसे पहले सफरी बैन जो है उसको ख़त्म किया, लोगों का आना जाना शुरू हुआ। यहाँ पे अगर कोई लोग इलाज चाहते थे तो उनको ये मौका मिला। क्योंकि बाहर भी अगर कोई मरीज था और यहाँ इलाज कराना चाहता था तो उसको भी एक्सेस मिलना शुरू हो गया अमेरिका की मेडिकल फैसिलिटीज़ का। अब ये बताइए, सदर ट्रंप ने इस साल एक नए प्लान का ऐलान किया, उसके बारे में मुख्तसरन हमारे व्यूअर्स को बताइए। जी, इस साल स्टेट ऑफ द यूनियन में अपने खिताब के दौरान उन्होंने एक मेजर प्लान जो है वो इंट्रोड्यूस कराया, जिसमें उनका कहना है कि वो चाहते हैं कि 2030 तक जो है वो अमेरिका में मुकम्मल तौर पे जो है HIV जो है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन इस प्लान को जो है वो एक बड़े पैमाने पे तश्कील दिया गया है, इसको 3 फेजेस में 3 मरहलों में बांटा गया है। और इस हवाले से उन्होंने अपने खिताब में ये कहा कि 5 साल में उन्होंने ये दावा किया कि आइंदा 5 साल में 75% जो है इस मर्ज का खात्मा मुल्क से हो जाएगा और उसके बाद 2030 तक मुकम्मल तौर पे अमेरिका से जो है वो HIV का तदारुक जो है वो मुमकिन हो सकेगा। तो पॉलिटिकल सतह पे हम देख रहे हैं कि ऐसी पॉलिसी साजी की जा रही है। अब साथ साथ अगर मेडिकल साइंस के एडवांसेस भी जारी रहें तो बहुत हद तक अमेरिका में इस पर काबू पाना मुमकिन होगा। फिर वही लेसन्स हैं जो दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी अप्लाई हो सकेंगे। नुखबत मलिक हमारे साथ ही। थैंक यू वेरी मच नुखबत। थैंक यू। दुनिया भर में आज तकरीबन 38 मिलियन लोग HIV में मुब्तला हैं। 2018 में 7,70,000 अफराद एड्स से हलाक हुए। जब HIV के साथ ज़िंदगी गुजर सकती है तो सवाल यह है कि लाखों लोग क्यों एड्स का शिकार हो रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह है आगाही की कमी, एहसास नदामत और शकूक व शुबहात जो लोगों को टेस्टिंग और इलाज से दूर रखते हैं, पाकिस्तान में भी और अमेरिका में भी। माहिरीन का कहना है कि जब हमारे रवैये बदलेंगे तो ही HIV एड्स के खिलाफ लड़ाई का रुख भी बदलेगा। आपकी क्या राय है, हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर आइए और उसके अलावा ट्विटर पर हमारा हैंडल है @urduvoa। हम जब खौफ को बेनकाब करते हैं, हम जब सवाल उठाते हैं, हम जब उनकी आवाज़ बनते हैं जिनकी कोई नहीं सुनता, तो फ़र्क पड़ता है आज़ाद सहाफ़त से। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका, हमारे लिए आज़ाद सहाफ़त अहम है। और अब हमारी खुसूसी सीरीज क्लाइंबिंग द हिल, जिसमें आप पहली बार कांग्रेस के रुकन मुंतखब होने वाले कुछ अमरीकियों की नज़र से देख सकेंगे कि इस मुल्क में सियासतदान अवाम की नुमाइंदगी कैसे करता है। कैलिफोर्निया की केटी पोर्टर कांग्रेस में अपना पहला साल मुकम्मल करने वाली हैं। कल आपने देखा कि उन्होंने कैसे वोटरों को अपने हक में कायल किया। आज देखिए कि वो वोटरों के हक के लिए कांग्रेस में कैसे आवाज़ उठा रही हैं। हर दूसरे साल अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में 435 अरकान अपनी मुद्दत का आगाज करते हैं और तकरीबन हर 4 में से एक पहली बार इस सफर का शरीकेकार बन रहा होता है और उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज खुद को नुमायां करने का होता है। इनमें से कुछ अरकान अपने जुदागाना पस मंजर की वजह से फायदे में रहते हैं। ताहम जनवरी में मुंतखब होने वाली सफेद फाम अमरीकी खातून केटी पोर्टर की इससे कबल अपनी रियासत से बाहर कोई खास पहचान नहीं थी, लेकिन अगले ही माह उनके सवाल करने के अंदाज ने उन्हें नुमायां कर दिया। Why are your lawyers arguing? विफाकी अदालत में आपके वकील ये क्यों कहते हैं कि आपकी आदाद-ओ-शुमार की खिलाफ वर्जी से कोई नुकसान नहीं पहुंचा? Created by your data breach. Congresswoman, it's really hard for me to comment. कांग्रेस वुमन, हमारे वकला जो कुछ कर रहे हैं उसके बारे में कुछ कहना मेरे लिए मुश्किल है। सर माफ कीजिएगा, ये वकील आप ही के मुलाजिम हैं। Are you lying to a federal judge? आप फेडरल जज से दरोगोई कर रहे हैं, मुझसे या कांग्रेस से? जिला करने का ये अंदाज कांग्रेस की समातों में काफी मुअस्सर साबित होता है, जहां हर रुकन को सवाल करने के लिए 5 मिनट का वक्त दिया जाता है। I do really think about. मैं इस पर सोचती हूँ कि इन समातों में अपने और गवाहों के बजाय अमरीकी अवाम और गवाहों के दरमियान मुकालमे का माहौल कैसे पैदा करूँ। पोर्टर ने ये अंदाज हार्वर्ड लॉ स्कूल में अपने उस्ताद और मौजूदा सदारती उम्मीदवार एलिजाबेथ वॉरेन से सीखा है। चुभते हुए सवालात ने न सिर्फ ऐवान की क़यादत की तवज्जो उनकी जानिब मबजूल करवाई, डेमोक्रेट्स की आवाज के तौर पर उन्हें एक अलग पहचान भी मिली। इसके अलावा हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी के साथ ट्विटर पर इस मुतनाज़े ऐलान ने उन्हें शोहरत दिलाई। I've decided to support an impeachment investigation. मैंने सदर के मुआखजे की छानबीन की हिमायत का फैसला किया है। ये फैसला आसान नहीं था। अपने पहले साल में नए अरकान अपने खानदान और नई जिम्मेदारियों के दरमियान गोया तवाजुन की जंग लड़ते गुजारते हैं। केटी पोर्टर हर वीकेंड पर हवाई सफर करके मुल्क के दूसरे किनारे पर वाक़े अपने घर जाती हैं। You did. I have 3 wonderful children. मेरे 3 बच्चे हैं, ल्यूक, पॉल और बेट्सी, और सबसे बड़ा बच्चा 13 बरस का है। उनके बच्चे कैलिफोर्निया में रहते हैं। केटी तलाक याफ्ता हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चों की देखभाल में मुझे मुश्किल पेश नहीं आती।
लेकिन उस वक्त ये मुख्तलिफ होता है जब आप एक ऐसी नौकरी कर रहे हों जिसमें आपको कई मरतबा हजारों मील का सफर करना पड़ता है। ये हवास बाख्ता तो कर देता है, आप जानते ही हैं कि इस जॉब में ये सब होता है। नौमुंतखब अरकान के लिए पहले साल ये फैसला करना भी मुश्किल होता है कि महंगे शहर वाशिंगटन में रिहाइश कहाँ रखें। केटी किराए के एक कमरे के अपार्टमेंट में रहती हैं। इसका बाथरूम और किचन बहुत ही छोटा है। इस सोफे को मैं बेड के तौर पर इस्तेमाल करती हूँ। जब मेरे बच्चे आते हैं तो हमारे पास सोने को ये एक खुली जगह होती है या हम बाहर चले जाते हैं। केटी पोर्टर कहती हैं कि जल्द ही वो ये फैसला करेंगी कि दूसरे साल में क्या वो कैलिफोर्निया से अपने बच्चों को यहाँ मुंतकिल करें या नहीं। कैरोलिन परसूटी के साथ सादिया ज़ेबरांझा, वॉइस ऑफ अमेरिका। ये थी डेमोक्रेटिक पार्टी की रुकने कांग्रेस केटी पोर्टर, जो कांग्रेस में अपना पहला साल मुकम्मल कर रही हैं। कल क्लाइंबिंग द हिल में आपको मिलवाएंगे पीट स्टॉबर से, जिन्होंने आइस हॉकी के मैदान से सियासत के मैदान तक का सफर तय किया। इस कहानी की एक झलक देखते हैं। ऑलराइट, एक तकनीकी खराबी की वजह से हम आपको झलक नहीं दिखा सके, लेकिन बहरहाल वी कैन प्रॉमिस यू कि उनकी कहानी भी बहुत दिलचस्प है और आप कल जरूर देखना चाहेंगे। और अब एक मुख्तलिफ मौजू की जानिब आते हैं। पाकिस्तान की बात करते हैं। पौधे फिजा को साफ रखने में अहम किरदार अदा करते हैं, ये हम सब जानते हैं। फैसलाबाद में अब आबी जमीन से सनती और घरेलू फजला साफ करने के लिए पौधों को हथियार बनाया जा रहा है और कोशिश यह है कि इससे ज़रई ज़मीनों को दरपेश पानी की किल्लत पर काबू पाया जा सके। पाकिस्तान में इस मंसूबे का पहला तजर्बा कैसा साबित हो रहा है, बता रही हैं फैसलाबाद के करीब चोखेरा से समन खान। सूबे पंजाब का सनती शहर फैसलाबाद साफ पानी की कमी का शिकार है। ज़ेरे ज़मीन पानी की आलूदगी की बड़ी वजह घरेलू और इसके बाद सनती फजला है। पानी की सफाई के लिए वासा अब आबी पौधे इस्तेमाल कर रहा है। फैसलाबाद में चुकेरा के मुकाम पर ऐसे जोहड़ बनाए गए हैं जहां योमिया तकरीबन 100 क्यूसेक आलूदा पानी साफ होने आता है। WWF ने निपची इदारे के ताउन से यहाँ तकरीबन 4 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल एक तालाब में गंदगी खाने वाले आबी पौधों को छोड़ा, जिनको मुकामी जुबान में नाड़ू कहा जाता है। इसकी रूट्स, मिट्टी और बैक्टीरिया ये मिलके जो है डिकम्पोजिशन करते हैं वेस्ट वाटर के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और अनडिजायर्ड हमारे पार्टिकल्स हैं, उनकी ट्रीटमेंट करते हैं। थर्मोपोर शीट में सोराख करके पौधे लगाने का तरीकाकार पानी साफ करने की पहले से मौजूद टेक्नोलॉजी से सस्ता है। कैपिटल कॉस्ट भी जो है वो तकरीबन 70 से 80 मिलियन के करीब थे, जो पुरानी टेक्नोलॉजी है जिसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्लांट्स कहा जाता है। और फिर उसमें जो पर लीटर कॉस्ट है वो तकरीबन 0.75 से लेके 1 रुपीज़ पर टन ऑफ जो है वो वाटर होती है। लॉट ऑफ प्राइस। तो इस पे कंट्रोल करने के लिए ये जो टेक्नोलॉजी है इट्स वेरी फैसिनेटिंग। वेस्ट वाटर का दोबारा रीयूज जो है, जो हम जीरो डिस्चार्ज पे जाना चाहते हैं, इट इज़ पॉसिबल। चुकेरा के तालाबों में आने वाले पानी से आसपास की फसलों को सैराब किया जा रहा है। अगर आलूदा पानी को साफ करने का ये तरीका सनती शोबे में भी आम हो जाए तो इससे ज़ेरे ज़मीन पानी के ज़खायर से बोझ कुछ कम हो सकता है। सब्जे से भरी तैरती आबी जमीनों का पहला मंसूबा तजर्बे के बाद कामयाब होता नजर आ रहा है, जिसके बाद मुहक्किकीन इसे मुल्क के दूसरे हिस्सों में ले जाने का इरादा भी रखते हैं। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, चुकेरा, फैसलाबाद। चलें, इधर इधर थोड़ा सा थोड़ा इधर हो जाए। हम सब अपने आप में कहाँ परफेक्ट हैं? ये जो हमारे आसपास के लोग हैं ना, ये अजीफा का जब उसके बाजू प्रोस्थेटिक्स लगा, यही एक दूसरे को बेहतर बनाते हैं और फिर मिलकर एक बेहतर मुल्क बनाते हैं हम। लेकिन मुल्क भी अपने आप में कहाँ परफेक्ट होते हैं? तो दुनिया के दूसरे मुल्क एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ाते हैं। ऐसे ही तो एक बेहतर दुनिया बनाते हैं हम। One book and one pen. और दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान इसीलिए तो दिखाते हैं। नए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस एग्जीबिशंस के डिजाइनर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत का वरना अपने आप में हम सब कहाँ परफेक्ट हैं। ये मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर।
ہاتھ میں ایک مرتبہ اسمارٹ فون آ جائے تو پھر اس کے بغیر زندگی ادھوری لگتی ہے، لیکن جب اس کے بغیر دن کا کوئی لمحہ ہی نہ گزر پائے تو پھر سمجھ جائیں کہ آپ کو اسمارٹ فون کی لت لگ چکی ہے۔ دنیا بھر میں اب ایسے سینٹرز قائم کیے جا رہے ہیں جہاں اسمارٹ فون اور انٹرنیٹ کے نشے کے عادی افراد کا علاج کیا جاتا ہے۔ کیسے، جاننے کے لیے چلتے ہیں امریکی شہر سیاٹل۔ جیسے جیسے اسمارٹ فونز کی ٹیکنالوجی میں جدت آ رہی ہے، وہیں لوگوں کے لیے اپنے فون سے دور رہنا مشکل ہو رہا ہے، اور یہ ایک مسئلہ ہو سکتا ہے۔ یونیورسٹی آف ہانگ کانگ کے 2014 میں کیے گئے مطالعے کے مطابق دنیا کی تقریباً 6% آبادی یا 40 کروڑ سے زائد لوگوں کو اسمارٹ فون زیادہ استعمال کرنے کی عادت ہے، لیکن ایسی جگہ بھی ہے جہاں ان لوگوں کی مدد کی جاتی ہے جو انٹرنیٹ کے بغیر نہیں رہ سکتے، جیسے کہ سیاٹل سے باہر واقع یہ الگ تھلگ فارم۔ یہ فارم آئی فون، گیمنگ اور انٹرنیٹ کے عادی افراد کو اس کی عادت سے چھٹکارا پانے کے لیے بنا ہے۔ مریض 1 ماہ تک بیرونی دنیا سے مکمل منقطع ہو جاتے ہیں بغیر انٹرنیٹ اور سیل فون کے۔ 19 سالہ تھامس یہاں تقریباً 1 مہینے سے ہیں۔ ان کا مسئلہ ویڈیو گیمز کا ہے۔ میں شوٹرز گیم بہت زیادہ کھیلتا ہوں، لیکن میں اپنے کالج کی سائبر سپورٹ ٹیم میں بھی کھیل چکا ہوں۔ جب انہوں نے ذہنی دباؤ محسوس کرنا شروع کیا تو ان کے والدین انہیں ری سٹارٹ نامی اس پروگرام میں لے آئے۔ یہ سستا نہیں، یہاں ایک دن رہنے کے 500 سے زیادہ ڈالرز لگتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے لیے یہ پیسے کا مفید استعمال ہے۔ یہاں زندگی سخت ہے، سونے کے وقت کی پابندی ہے، لوگوں کو کام بھی کرنا پڑتا ہے، ان کو ورزش، صفائی اور کھانا بھی بنانا پڑتا ہے۔ پھر مریض سیاٹل شہر آ جاتے ہیں جہاں وہ متوازن زندگی بسر کرنے اور مواصلات کی کھوئی ہوئی صلاحیتوں کو دوبارہ حاصل کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ A lot of people go online because they have friends there. بہت سارے لوگ آن لائن جاتے ہیں کیونکہ ان کے وہاں دوست ہیں اور انہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ ان سماجی ضروریات کو آن لائن کمیونٹیز میں ہی پورا کر لیتے ہیں۔ یہاں موبائل اور انٹرنیٹ کا استعمال سختی سے منع ہے۔ مریض صرف کال کرنے اور میسج بھیجنے کے لیے فون کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ایلیکس 2 سال پہلے تک کم از کم دن میں 10 گھنٹے اپنے کمپیوٹر پر صرف کرتے تھے۔ ویڈیو گیمز شیطان ہیں، بالکل شیطان۔ ان کو مت کھیلو۔ اس پر ایک نظر ڈالیں کہ آپ کو اپنی زندگی میں کتنی ٹیکنالوجی چاہیے۔ ایلیکس نے 2 سال انٹرنیٹ اور ویڈیو گیم سے دور رہنے کی تھراپی کروائی ہے۔ تب سے انہوں نے کوئی ویڈیو گیم نہیں کھیلی اور صرف ضرورت کے وقت اپنے موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں۔ ریسٹارٹ کی بنیاد 2009 میں رکھی گئی تھی اور یہاں 400 سے زیادہ لوگوں کو انٹرنیٹ کی عادت پر قابو پانے میں مدد بھی ملی ہے، لیکن چیف کلینکل ڈائریکٹر ہلری کیش کا کہنا ہے کہ یہ مسئلہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ٹیکنالوجی ڈیزائن کے لحاظ سے اس طرح سے بنائی گئی ہے کہ لوگوں کو اس کی زیادہ عادت ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ جو ایپس تیار کرتے ہیں اور ویڈیو گیمز تیار کرتے ہیں وہ کافی بامقصد ہیں۔ لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انٹرنیٹ کتنا طاقتور ہو۔ ریسٹارٹ جیسے ریہیب سینٹرز لوگوں کو حقیقی دنیا کا حصہ ہونے کی قدر سکھا رہے ہیں۔ ایوری مامون کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔ ویری انٹرسٹنگ۔ اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے ہمارا آج کا ویو 360۔ اپنی فیڈ بیک کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ۔ اس کے علاوہ ٹویٹر پہ ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA اور انسٹاگرام پر بھی آپ اردو VOA کو فالو کر سکتے ہیں بہت سی دلچسپ ویڈیوز اور تصاویر کے لیے۔ آج کے شو میں ہم نے امریکہ میں HIV ایڈز کے بارے میں مختلف اینگل سے دیکھا۔ آپ ہمارے پروگرام میں کن موضوعات پہ تفصیلی رپورٹ دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں ضرور بتائیے۔ یہاں پہ سارے زمان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔